اب دیکھیں میں جملے کی نزاکت بتاؤں، میں کہوں بھائی یہ ہمارے یاسین بھائی بیٹھے ہیں، یہ عام لوگوں میں ہے، اس میں کون سی توہین ہے بھائی؟ مفتی عبدالحلیم صاحب عام علماء میں سے ہے، مطلب کوئی بہت بڑے عالم نہیں، مجدد نہیں ہے بھائی، وہ امام مجتہد امام نہیں ہے، عام علماء میں ہے۔ فلاں مفتی صاحب عام علماء میں ہے اور میں کہوں فلاں مفتی صاحب ادنا عالم ہے، سخت کون سا جملہ لگ رہا ہے آپ کو؟ ادنا زیادہ لگ بھائی یاسین بھائی، غلام یاسین بھائی عام لوگوں میں ہے، غلام یاسین بھائی ادنا ہے، اعلیٰ حضرت یہاں ادنا لکھ رہے ہیں، ادنا یعنی چھوٹا، بالکل نچلے طبقے کا، اور پھر یہاں لکھ رہے امیر معاویہ، تو ان کا درجہ تو سب کے بعد ہے، فتح مکہ میں ایمان لائے، وہ افضلیت کے 10 درجے میں ہے ہی نہیں، وہ صحابی ہے، زبان تانو تشنیع سے ہم نہیں کھولے گی ان کے بارے میں، کیوں؟ صحابی کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، آقا نے کہا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اللہ کی راہ میں، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا اجر میں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تم تمہیں زندگی دی جائے اور تم نماز میں قیام میں گزار دو، اور میرا صحابی ایک گھڑی قیام کر لے اللہ کی بارگاہ میں، میرے اس صحابی کے اس ایک گھڑی کے قیام کے برابر تمہاری زندگی بھر کا قیام نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ صحابی ہے، لیکن جو شریعت کے جو جہاں اللہ نے کیا ہوائے نفس سے کسی کو ہم کسی پر فضیلات، تو اب جو آخری میں ہے 10 افضلیت کے درجے میں نہیں ہے، تو آپ کھینچ تان کے نہیں ہم تو مانیں گے، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے امام تمہارے خلاف ہے، اس پہ تو پوری کتاب ہے میری، جاؤ انٹرنیٹ پہ پڑھ لو افضلیت صحابہ کی ترتیب، اس کا جواب تو دیا ہی نہیں انہوں نے آج تک، نیٹ پہ ڈلی ہے کتاب، پڑھ لو آپ جا کے، ایس ایچ او کی دیکھو وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہے، ساری لنکیں ڈلی ہوئے، کہاں کتاب مل جائیں گی، کہاں بیان مل جائیں گے، سب ابھی ہمارے شمیم صاحب جو ایس ایچ او کے ممبر ہے آپ کو کچھ ایس ایچ او کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے بھی آپ کو بے صاحب، اور اس کا جواب تو میں ابھی نہیں دے رہا، وہ تو میں نے کسی اور جگہ کے لیے اٹھا کے رکھا کہ امیر معاویہ کو لا کر ہم پر تھوپتے کیوں ہو، یہ بھی سمجھ نہیں پائے بیچارے، اس کا جواب اتنا بھاری ہے کہ وہ مناظرے کے لیے رکھا ہے میں نے، وہ ابھی پروگرام میں بتا کہ میں اپنا وہ ہتھیار ظاہر ہی کرنا چاہتا، میزائل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ اب حالت کیا کہہ رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، اور حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے مقام رفیع، مراتب بلند و بالا و شان منی، عظمت و منزلت محکم و اعلیٰ تک، ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزار رہوار برکردار ایسے کشادہ و فرا قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندا، سب بار رفتار ہوا سے بات کرنے والے، تیز رو تیز گام، تھک رہے اور قطع مصافحت نہ کر سکیں۔ حالت کی عبارت ہی نہیں سمجھ میں آتی تو کیا بات کر رہے ہو بھیا؟ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن اتنا تو ہوں کہ حالت کی عبارت تو سمجھ لیتا ہوں۔ اب حالت کیا کہہ رہے ہیں کہ رہے امیر معاویہ اور علی، ان کے درمیان میں کتنا فرق ہے، کہتے ہیں حضرت مولا علی کے اور ان کے شان رفیع، مراتب و اعلیٰ، ان کی عظمت و منزلات، دور دراز منزلیں کہ ایک منزل پر اگر علی کھڑے ہیں، ایک منزل پر مولا علی کھڑے ہیں، دوسری منزل پہ امیر معاویہ، اور امیر معاویہ علی کی منزل تک، ان کے مقام تک، ان کے مرتبے تک، ان کی عظمت تک پہنچنا چاہے ہزاروں گھوڑے تیز رفتار، ایسے تیز رفتار جو برق بجلی کی طرح بھاگتے ہو، ہواؤں سے باتیں کرتے ہو، ایسے ہزاروں گھوڑوں لاکھوں کروڑوں میل طے کر لے تو علی کے ایک مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اتنا فرق ہے علی اور امیر معاویہ میں۔ لیکن صرف ہمارا موقف کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا اور میرا ہی موقف ہے، اس کے بعد بہت سخت جملہ اعلیٰ حضرت کا میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے وہ مناظرے کے لیے رکھا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ رک گیا، میں یہیں رک گیا۔ کسی کو شوق ہو فتاوی رضویہ خود جائیں، صفحہ نمبر 378 377 375 پڑھ لے، ویسے پورا رسالہ اسی پر ہے، شوق ہو تو پڑھ لے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے۔ وہ سخت جملہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، صرف اتنا ہمارا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی جو موقف وہ اس فقیر کا موقف، اور موقف یہ کہ علی تو علی ہیں، حق پر علی ہیں، علی جو ہے بہت بلند و بالا ہے، امیر معاویہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن چونکہ امیر معاویہ صحابی ہے ان کی شان میں توہین نہیں کی جا سکتی، دین کا خسارہ ہے۔ حضرت امام نسیم الدین، حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نسیم الریاض ان کی کتاب ہے، کہ امیر معاویہ پر لان تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔
अमीर माविया पे लान तान करने वाला कौन है? जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। और हम क्या माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहे, हमारी औकात क्या है भाई? आइए अली से पूछते हैं कि अली क्या करते। ये मुस्नद अहमद है मेरे हाथ में इस वक्त। कौन सी किताब है? ये हदीस की किताब है। किसकी किताब है? मजबे में से बोले जरा पता तो चलो, इतने दिन तो सुन रहे हो तो क्या कुछ असर हुआ है क्या? मुस्नद अहमद किसकी किताब है भाई? अरे नाम ही तो आ गया, अहमद इब्न हम्बल की। मुस्नद अहमद इमाम अहमद इब्न हम्बल की हदीस की किताब है। खुद हजरत अली मौला अली क्या फतवा फैसला सुना रहे, जरा सुन लीजिए। अन शुरैह इब्न उबैदिन, शुरैह इब्न उबैद से रिवायत है, काला ज़ुकिरा इली शामिंदा अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुल्क शाम का जिक्र हुआ। शाम में कौन थे? अमीर माविया। उसी वक्त जिक्र हो रहा है जब जंग चल रही है, सिफ़ीन वगैरह के सब हालात चल रहे हैं, उनके सामने जिक्र हुआ। हुआ बिल इराक़ फ़क़ालू अलअनहुम या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। कहने वालों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अमीर माविया के जो मुल्क शाम के लोग हैं, उनके जो साथी हैं, उन पर लानत कीजिए। किस पर लानत कीजिए? शाम वालों पर, क्योंकि अमीर माविया का इलाका वहां के सब लड़ रहे हैं अली से। अमीरुल मोमिनीन अलअनहुम या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन मुल्क शाम वालों पर लानत कीजिए। क़ाल अल्लाह, आपने फरमाया नहीं, मैं उन पे लानत नहीं कर सकता। इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना, अल अब्दालु यकूनुना बिश्शाम, के शाम में अब्दाल रहा करते हैं। जिस मुल्क में अब्दाल रहते हो उस मुल्क के रहने वालों को, अगरचे मेरा इख्तलाफ है, मेरा झगड़ा है, लेकिन वहां के लोगों को मैं लानत नहीं कर सकता। वहुम अर्बाऊन रजूला, और उन अब्दालों की तादाद 40 है। कुल्लमा माता रजुलुन अब्दाल्लाहु मकानहु रजूला, और उन 40 में से जब किसी एक अब्दाल का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला दूसरा अब्दाल फौरन मुंतखब कर देता है। युस्का बिहिमुल गैस, इन्हीं के सदके में तुम पे बारिश बरसाई जाती है। वयुंतसरु बिहिम अलल आदाई, और इन्हीं के तुफैल तुम दुश्मनों पर फतह पाते हो। व युसरफु अन अहली शाम बिहिमुल अज़ाब, और इन्हीं के सदके तुफैल अल्लाह ताला तुमसे अजाब को दूर फरमा देता है। तो ये मुल्क शाम के अब्दाल, और ये जाहिर है जिस वक्त अब्दाल थे, अली कह रहे तो वो अब्दाल कौन थे? वो सहाबा थे। तो शाम की फजीलत आई है, उन सहाबा की भी फजीलत है जो अमीर माविया के साथ थे, चूंकि वो भी सहाबा है, लिहाजा सबका एहतराम करने की जरूरत है। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया मुस्नद अहमद में, हदीस नंबर 896, और ये हदीस भी सही है। इमाम हैसमी कहते हैं रिजालु रिजालुस सहीहुन, इस हदीस का रावी सही है। हज़रत इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी कंजुल उम्माल में भी कहते हैं हदीस सही है। इमाम मनावी ने भी इसको हसन करार दिया है। और मुनाफिकों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। ऐ पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला, कट्टरवादी मुल्ला, दहशतगर्द मुल्ला, यजीद की गंदी और झूठी हड्डियाँ चूसने वाले मुल्ला, तो कान खोल के सुन ले। हमने बबांगे दोहल तुम लोगों से लिखवाया है मुनाजरा करने के लिए कि मुआविया मुनाफिक है, इसीलिए तो हम मुनाजरा कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मुआविया के काले कारनामे बताएं कि मुआविया के काले कारनामे क्या है। और तू हमारी बात करता है कि हम अपने आप को मोमिन साबित करें। हम तो खुद ही मोमिन है, जो खुद मोमिन होता है उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईमान का दारो मदार मुआविया लानतुल्लाह अलैह पर नहीं है, ईमान का दारो मदार अल्लाह के मानने पर है, पंजतन के मानने पर है, इस्लाम के मानने पर है, कुरान के मानने पर है और आखिरत के मानने पर है। इन चीज़ों पर ईमान का दारो मदार है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम इन चीज़ों को मानते हैं, इसलिए हम मोमिन हैं। मुआविया के मानने ना मानने पर ईमान का दारो मदार नहीं है। और अब तू सबूत की बात कर रहा है, सबूत तो हमारे पास इतने हैं कि तुम्हारे कानों से खून निकलने लगेगा। जब हम दलाइल पेश करेंगे ना कुरान और हदीस से, तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अब मैं चंद दलीलें तेरे सामने रख रहा हूँ ताकि दुनिया तक ये मेरा पैगाम पहुँच जाए। दुनिया समझ ले कि मुआविया जो है ना वो आतंकवादी था, दहशतगर्द था, मुनाफिक था, जहन्नमी था, दुश्मन अहले बैत था। तुमने जो ना मुआविया को 1400 साल से अब तक बचाने की कोशिश की है और आज हमने मुआविया के काले कारनामे खोलने शुरू किए हैं तो तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, तुम्हारे दिल जल गए, तुम्हारे दिलों के अंदर जो है ना उबाल आ गया कि हाँ ये क्या हो गया, मुआविया की मुनाफिकत खुल जाएगी। हम 1400 साल से लेकर आज तक उसको बचाते चले आए थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये है कुरान करीम, आप इसको देख लीजिएगा। ये कुरान करीम है और ये 28वां पारा है और सूरह मुनाफिकून है और आयत नंबर है 5। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے گا۔ اور جب ان سے کہا جائے، یہ سورہ منافقون میں منافقوں کی صفاتیں بتائی جا رہی ہیں کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ میں منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون نازل ہی نہ فرماتا۔ سورہ منافقون نازل ہی اللہ نے اس لیے فرمائی ہے کہ صحابہ میں منافق تھے۔ تو جو صحابہ میں منافق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نفاق کو بتا رہا ہے، ان کی علامت، ان کی صفات بتا رہا ہے، ان کی پہچان بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ان کو اور وہ نہیں آتے، اور یوں کر کے جان پوچھ کے گردن ہلاتے ہیں، جانتے ہیں کہ رسول ہمیں بلا رہے ہیں لیکن پھر بھی غور فکر کر کے منع کرتے کہ ہم نہیں آ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول بلائے اور رسول کے بلانے پر کوئی نہ آئے تو وہ منافق ہے۔ یہ ہے سورہ منافقون آیت نمبر 5، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ منافق ہے، کیونکہ حضور جس کو بلائیں اس کو آنا واجب ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اب رسول بلائیں تو ان کی بلانے پر آنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا قرآن سے کہ رسول بلاتے ہیں، جو منافق ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ بس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کے بلانے پر کون نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے میرے ہاتھ میں مسلم، یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے مسلم، یہ کتاب البر والصلۃ والادب، یہ باب کا نام ہے کتاب البر والصلۃ والادب۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ عن ابن عباس قال كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتورأيت خلف باب قال فجاء قحطني حطأه وقال اذهب ادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال ليذهب فادع لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنا۔ ترجمہ سن لیجئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا اور فرمایا جا معاویہ کو بلا لا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں گیا، پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور معاویہ کو بلا لا۔ میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو یہاں سے منافق اعتقادی اور منافق عملی معاویہ ثابت ہو گیا، کیونکہ اس میں معاویہ کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے رسول نے بلایا اور وہ نہیں آیا، کھانا کھاتا رہا۔ اور حکم یہ ہے کہ جب رسول یا اللہ یا رسول دونوں میں سے کوئی بلائے تو فوراً دوڑ کر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ بلائے تمہیں فوراً چلے آؤ، رسول بلائے فوراً چلے آؤ، یہاں تک کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز چھوڑ دو اور رسول کا حکم مانو۔ تو معاویہ نے رسول کو مطاع نہیں مانا، یعنی رسول کو اگر وہ اپنا آقا و مولا سمجھتا اور یہ مانتا کہ میرے رسول ہیں، مجھے ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو نماز چھوڑنے کا حکم ہے تو اس نے نماز اس نے تو کھانا بھی نہیں چھوڑا۔ تو جب نماز چھوڑنے کا حکم ہے تو کھانا چھوڑنا بھی ضروری تھا۔ تو جب نماز چھوڑ کے رسول کی بارگاہ میں آنے کا حکم ہے تو معاویہ نے تو کھانا نہیں چھوڑا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ معاویہ نے رسول کو مطاع نہیں مانا، یعنی رسول کی اطاعت معاویہ کے اوپر واجب تھی۔ اگر معاویہ اپنے اوپر رسول کی اطاعت کو واجب سمجھتا تو کھانا چھوڑ کے فوراً رسول کا حکم مانتا، لیکن ایسا معاویہ نے نہیں کیا۔ حضور نے 3 بار بلانے کے لیے بھیجا، معاویہ کھانا کھاتا رہا، رسول کی نافرمانی کی اس نے اور وہ نہیں آیا، تو رسول کو اس نے اپنا مطاع نہیں سمجھا، اس لیے معاویہ منافق اعتقادی ہے۔
اور اس نے رسول کے کہنے پر نہیں آیا، کھانا کھانا نہیں چھوڑا، نہیں گیا، اس نے عمل نہیں کیا، یعنی رسول کی بات پر عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کرتا تو فوراً رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، یا رسول اللہ میں حاضر خدمت، تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو اسی روایت سے منافق اعتقادی اور منافق عملی دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ منافق اعتقادی اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے رسول کو مطاع نہیں مانا، یعنی اطاعت کرنے والا نہیں مانا کہ میرے اوپر رسول کی اطاعت واجب ہے، اس لیے منافق اعتقادی ہے، کھانا چھوڑ کر رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے وہ منافق عملی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے اور مسلم کی روایت سے معاویہ منافق اعتقادی اور منافق عملی ثابت ہو گیا۔ اب یہ قرآن تھا پہلے، یہ حدیث تھی، اب یہ ہے تاریخ۔ یہ تاریخ تبری جلد نمبر ہے اس کی 11، اس میں کیا ہے یہ سن لیجئے گا۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 189 ہوئی تھی، اس میں حضرت امیر معاویہ تھے اور حضرت علی تھے، ہے نا؟ زور سے بولو کیمرے کے سامنے۔ جو حضرت ارے میں ان سے تو بات کر لوں، وہ دیکھ تو ایک بار دکھا دیا بہت کافی ہے۔ حضرت جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، اس میں حضرت علی تھے ایک طرف اور حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو جو حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت نہیں سوال حضرت کیوں کہہ رہے ہو؟ جب یہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں، نبی کی اولاد میں نہیں ہے، سوال حضرت کہنے کا حق کہاں سے مل گیا؟ سوال تو کرنے دو، پہلا سوال تو کرنے دو سبھی کے سامنے۔ چلیے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے پوچھنے دو۔ ایک طرف امیر معاویہ تھے نا، ایک ایسا کہہ لیجیے گا، اور ایک طرف حضرت علی تھے۔ تو یہ دونوں میں جنگ کون سی تھی حضرت؟ جنگ اجتہادی تھی یا جنگ دشمنی ویسی جو ہوتی ہے آپ اس کی لڑائی تھی؟ یہ حق اور باطل کی جنگ، اور باطل کی جنگ تھی۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت زبیر اور حضرت ابو طلحہ سے جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی کی، وہ کیسی جنگ تھی؟ یہ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تو اس میں ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا۔ تو حضرت عائشہ حق پر ہیں یا حضرت علی حق پر ہیں؟ کہہ چکے آپ؟ جی سوال پورا ہو گیا؟ نہیں، ہاں بتائیے آپ۔ ان کا چہرہ لو کیمرے میں۔ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنگ جمل جو ہوئی تھی اس میں حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے، اور ایک طرف مولا علی تھے۔ تو ان دونوں میں حق پر کون تھا؟ مولا علی تھے یا حضرت عائشہ یا طلحہ اور زبیر تھے؟ یہ سوال ہے نا تمہارا۔ تو سامعین محترم، جنگ جمل میں بھی مولا علی حق پر تھے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سیاہ ستہ میں پڑھ سکتے ہیں، تمام کتب تواریخ میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بیوی مولا علی کے مقابلے پہ آئے گی اور اس پر مقام حوض میں کتے بھونکیں گے، اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک منٹ، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے۔ تو جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ جو بیوی میری علی سے لڑے گی اس پہ کتے بھی بھونکیں گے، اور کتے بھونکے بھی، حضور نے فرمایا اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی۔ تو جب رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ حق پر نہیں ہوگی، تو اب رسول کی مانے کہ تمہاری مانے؟ سن لیجیے گا، ایک پورا جواب سن، سوال چھوٹا ہوتا ہے جواب بڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے جنگ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہوئی، اداس ہوئی اور نادم ہوئی۔ جب نادم ہو گئی تو سامعین محترم انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کر کے نادم ہو گئی تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی جب توبہ کر لے آدمی تو بات ختم ہو گئی۔ فَإِنْ يَتُوبُ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر معاویہ بھی توبہ کر لیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، مگر مولا علی سے لڑا بھی بعد میں، توبہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ اقرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی نہیں۔ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے
मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में, फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे, जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ? बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं, जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग, औलाद का मतलब उनके जानशीन, उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए, उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाक़यात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो।